یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہزاد غوری اور یہ ہے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف، ویسے تو عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے شک یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر بات کروں ان کی صلاحیتوں پر، ان کی جو جس طرح سے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا اور جب سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت سی جہتیں اس فیلڈ کی جو ہیں انہیں چھوا ہے، اور خاص طور پہ جب ہوسٹنگ کی بات آتی ہے تو ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنا ایک انداز ہے، نہایت دھیمے اور شگفتہ انداز میں گفتگو کرنے والے انسان، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں اداکاری کی فیلڈ میں تو وہاں پہ بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ہم بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں محمد نور الحسن کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نور صاحب کیا حال ہیں آپ دیکھیں مجھ پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جب میں آپ کو سن رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ابا کو سن رہا ہوں۔ ارے اور وہ غوری صاحب کا وہ جو ٹیکسچر تھا آواز کا، اور میں آئی تھنک آئی کوڈ سی ہم کہ وہ کیسے، اور وہ واٹ اے پلیزر میٹنگ یو، بہت ہی اچھا لگا۔ اور میری خواہش ان سے ملنے کی تھی لیکن کہیں عالم ارواح میں ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ، لیکن آپ سے مل کے بڑی خوش بختی ہے میرے خیال کسی بھی بیٹے کی کہ اگر اس میں اپنے والد کا عکس نظر آئے تو آپ یو بلیسڈ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ہم ان کا وہ جو ان کے لیے دعا، فین میں ہوں تو وہ ہم آپ کے ہو گئے، بڑی مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا نور صاحب، آپ کی شخصیت کا جب ہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پہلا جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ ہوسٹنگ ہے، کیونکہ ہوسٹنگ سے ہی میرے خیال ہے شروعات ہوئی تھیں، اور وہ جو انداز تھا نا جو میری میموری میں ہے وہ اس لیے ایک الگ انداز ہے کہ نہایت دھیمے انداز میں ہر لفظ آپ کا سمجھ آتا ہے، ہر جو بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ریاضت ہے یا یہ بس ایک گاڈ گفٹڈ ہے؟ نہیں، میرے خیال یہ فقط آپ کی مہربانی ہے اور آپ کا حسن نظر ہے، اور وہ پنجابی میں کیا پورا نوازی ہے، اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید بہت اچھے بولنے والے جو ہیں وہ، مطلب یہ دیکھیں نا، جیسے آپ لفظ شخصیت یوز کر رہے ہیں تو میں اپنے بارے میں شخصیت، اس پہ کی بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس پہ، کیونکہ شخصیات تو وہ ہوتی ہیں۔ ایک بار اسیر احمد خان صاحب، اشفاق صاحب کے جو بیٹے ہیں چھوٹے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار تو سارے لوگوں واسطے ہی کھلو جانا ہے، تو میں نے دل میں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی اچھی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے وہ جنہاں واسطے کھلونا چاہیے تھا انہوں نے بھی شک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت جو ہے نا وہ بہت وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، ذرا اندھی ہوتی ہے، وہ بہت ایپ چھپا لیتی ہے وہ کوئی نہ کوئی، جیسے اب آپ کے ہمارے سر جو ہیں تو وہ دیکھنے والا ماں ہوگی تو وہ کہے گی چاند ہی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے بھی خوبی نکال لے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جب محبت سے آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے عیب اور برائیوں پہ نظر نہیں جاتی، شاید ایسے ہی۔ اچھا یہ بتائیں، کیا وہ بندہ اپنے حال سے واقف ہوتا ہی ہے۔ ارے واہ، لیکن کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آغاز ہوتا کہاں سے، مطلب کالج لائف سے، اسٹوڈنٹ لائف سے، یا اس کے بعد میں آپ نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو نہیں سوچا تھا، لیکن میرا خیال آغاز اگر میں اپنی یادداشت میں کروں تو وہ ریڈیو ٹی وی ہی ہے۔ میرے ابا بہت سنتے تھے ریڈیو رات کو سوتے وقت میں، وہ ایسے ان کے سائڈ ٹیبل پہ تو وہ اس کو ٹیون کرتے رہتے تھے، تو اسی میں بی بی سی، اسی میں پتہ نہیں ایرانین ٹی وی، وہ سارا، تو ہم اس سے ان ٹیون تھے۔ امی کو وہ ذرا وہ آتا کرتا تھا اللہ بخشے، لیکن وہ مجھے تو پھر وہ جیسے ان کے رات کے بھی سننے میں، اور دن میں جیسے سنڈے ہے یا پھر بعد میں جمعہ ہوا تو اس میں وہ تلقین شاہ سنتے، ہونہار پروگرام آتا تھا میرے لیے وہ بڑا، مصر جیدی کے کارنامے، شابو کے کارنامے، اور ان سے سوال جو وہ تھے ہمارے حسن شہید مرزا صاحب، نہیں جی بالکل، کراچی، حسن شہید مرزا، اور عطر شاہ خان صاحب، اور ساجدہ سید بھی وہ کرتی ہیں پروگرام صاحب۔ تو وہ، بلکہ حسن شہید مرزا صاحب کے علاوہ ایک اور آواز بھی ہے جو ان کے، مجھے ان کا نام بھول کے، بہت ہی وہ بھی، ان کا ہنسنا بھی مجھے آج تک وہ بہت بڑا، ابھی میرے خیال 1-2 برس میں ان کا انتقال ہو۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو جو ہے نا وہ
فینٹیسی ایک جیسے پڑھنا جو ہے وہ آپ پہ ایک تصویر آپ بنانے لگتے ہیں. تو یہی ریڈیو بھی مجھے لگتا ہے کہ کرتا ہے. اور پھر ایک اور اگر آگے میں ٹی وی سے پہلے آؤں تو مجھے یاد ہے کہ ابائی کے ساتھ جب جانا تو 7 رنگ جو ہے یاسمین طاہر صاحبہ کا اور جمیل ملک صاحب کا, اور پھر یاسمین جس طرح گفتگو کرتی تھیں وہ تو ایسے تھا کہ جیسے وہ مجھ سے ہی کر رہی ہیں بات, اور وہ اتنا دکھانے کا کہ ارے یہ سگنل کا کیا کر دیا آپ نے, وہ تو سگنل تو سرخ پہ تو رک جانا چاہیے. پھر جمیل ملک صاحب بھی اتنا قدرتی اور تصویر کشی الفاظ بہت شاندار, دیٹ واز امیزنگ وہ. اور پھر ٹی وی پھر ظاہری بات ساتھ میں اور دکھنے میں, لیکن اس میں کہیں یہ دور دور تک بظاہر میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو کرنے کا, شاید کوئی اندر چھپی ہوئی ہو خواہش ہوگی مجھے لگتا ہے. ہاں مجھے وہ اسٹوڈیو بڑے فیسینیٹ کرتے تھے ٹیلی ویژن کے, کہ کون سی جگہ ہے یہ جہاں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف جگہ ہے اور وہ سارا. تو لیکن وہ بس ایسا ہو گیا کہ پھر تھیٹر کالج میں, اور پھر کالج کے بعد میں بھی لاہور ڈرامہ اسکول اور رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ اور یہ سارے, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور نوکری, اور تو یہ ساری چیزیں ملا کے وہ ایک ایسا بھی آیا. بلکہ ایک بڑا ڈیسائسو مومنٹ ایک یہ تھا کہ 2000 میں جب میں نے کوئی میرا خیال سال ایک کمپیئرنگ کر لی تھی تو اصغر صاحب کا بڑا وہ ایک رول, تو میں ان کو کالج میں گیا تو انہوں نے, میں نے مارننگ شو بھی کر لیا ہوا تھا, ہاں مارننگ شو کر لیا ہوا تھا, اور تو وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے وہ لے گئے اپنے کمرے میں, اور وہ اچھا مضبوطی سے تو بولے نہیں, اور وہ مجھے لے جا کے تو انہوں نے مجھے بڑا پکا کے دیکھا, میں تمہیں کہتا تھا ٹیلنٹ کا راستہ نہیں رکتا, یو میک می فیل پراؤڈ کہ تم وہ مارننگ شو کر رہے ہو اور وہ سارا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر وہ تو وائبل نہیں ہے, وہ 500 روپے اس میں ہوتے ہیں اور وہ اس کا وہ نہیں, تو میں نے کر لیا ہو گیا, اور اب میں شوق پورا ہو گیا, تو اب میں کوئی کام وغیرہ کروں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں اس کے لیے پیسے دینے بھی پڑے تو تمہیں کرنا چاہیے, اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اٹ واز آفر ٹو ہم ونس. وہ اصغر صاحب کہتے کہ طاہر صاحب کے کرنے سے اس وقت میں ان کو بھی کہا گیا تھا کیا جائے. تو وہ میں نے کہا سر نہیں یہ تو وائبل نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ مشق کی, مطلب اس چیز کا چونکہ بڑا گہرا تعلق ہے. دس از 2000. اب 2000 میں آپ سمجھ لیجئے کہ میری منگنی سے کچھ میرے خیال 6 مہینے پہلے کی بات ہوگی ٹائپ. I got married in 2001. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کتنے کمپیئر ہیں پاکستان میں, تو چلو گنتے ہیں. تو انہوں نے نا گننا شروع کر دیا, ہم کہہ رہے ہیں معین صاحب, یہ عمر صاحب اچھا کامک ہو گیا, ایک احمد صاحب, فخر عالم, سارا گن کوئی 11-1 پہ لسٹ ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں سے کون سے لوگ ہیں جو 50 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے. پھر وہ شارٹ لسٹ کر کے وہ کم ہو گئے. پھر انہوں نے کہا وہ کتنے, تو وہ تو کوئی 2-3 نکلے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اتنا جس چیز میں جگہ ہے تم اسے چھوڑ کیسے سکتے ہو. ارے واہ, اٹ واز اصغر صاحب. ارے واہ. تو اس زمانے میں وہ CNN پہ لیری کنگ وغیرہ آتا تھا, تو میں نے ویسے ہی سوچا کہ یار لیری کنگ بھی تو اکیلا ہی کوئی پروگرام کرتا ہے, ایک لیری کنگ لائیو, تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ. تو وہ اتنا کنونسنگ تھا کہ مجھے لگا کہ یہ دس از میکنگ سینس. تو اینڈ ہی میڈ می انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ کافی کنونسنگ بات ہے اور لاجیکل بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں وین آئی گاٹ میرڈ ان 2001 تو میں نے پھر نوکری چھوڑ دی اپنی, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ 3 میں سے 2 چیزیں چل سکیں گی, شادی اور ٹی وی, یعنی بیوی اور ٹی وی. نوکری ساتھ نہیں, کوئی ایک سفر کرے گا. اور وہ میں تو کنسلٹنسی تھوڑی کرتا تھا ایک ایجنسی کے لیے, تو فری لانس, تو پھر وہ اس وقت سے لے کے پھر تاحال فری لانس ہی رہا, پھر نہیں کیا. لیکن وہ ایک چانس ہی تھا. اچھا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں اتنے کم لوگ تھے, تو ایک تو دیکھیں, ایک بات تو اس پہ یہ بھی ذہن میں آتی ہے نا کہ مشکل فیلڈ ہے, کیونکہ اداکاری کے میدان میں بہت سے لوگ آ چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اب شاید ایکسیس آسان ہے نا,
مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارا ٹیلنٹ ایسا ہے جس کو شاید موقع ہی نہیں ملا ہوگا, کیونکہ پی ٹی وی کے دروازے اور ریڈیو کے بھی دروازے اور شاید لائکس اور ڈس لائکس اور اس طرح کے سارے کام ہوں, مجھ سے بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو شاید اپرچونیٹی ہی نہ ملی ہو, موقع نہ ملا ہو. تو شکر ہے یہ ایکسکیوز تو اب سوشل میڈیا نے ختم کر دیا نا, کیونکہ اب جس کا دل ہے وہ چاہتا ہے اس کو کرتا ہے پوسٹ, اس سے یہ ہوتا ہے اور نئی چیزیں ڈسکور آپ کر رہے ہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سے ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور وہ والی ایک محتاجی اور وہ والی ایک تھوڑا استحصال بھی, وہ تو اس سے ختم ہوا, اور آپ کے پاس سے وہ ایکسکیوز بھی ختم ہوا کہ بھئی مجھے نہیں موقع. لیکن ابھی بھی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کریں, تو میں تو انہیں یہی پوچھتا ہوں کہ یار اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں نے پانی پینا ہے تو میں کیا کہوں گا آپ کو, اور آپ کیا کریں گے, آپ پانی پئیں گے تو سوچیں گے ملتا کہاں سے, اور ڈرنکنگ واٹر ہے یا کون سا ہے, تو پھر آپ کنویں سے ہے, کولر سے, وہی آپ ڈھونڈیں گے, پھر اس کی طرف چلیں گے. تو وہ جو اس کی طرف جو جانا ہے وہ بھی ایکولی اتنا ہی سفر ہے میرے خیال, جو آپ کی لرننگ میں آتا ہے, میرا یہ خیال. اچھا یہ بتائیں کہ ہوسٹ تو آپ بڑے کمال کے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک اداکار بھی ہے, یہ آپ نے کب دریافت کیا؟ اور یہ کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی جب ہم نے پراپرلی آپ کو کیریکٹر رولز کرتے ہوئے دیکھا. اداکار ہی اصل میں بننا اس وقت جب میں ٹی وی کے لیے آیا تھا, کیونکہ کالج میں شروع کیا تو وہ ایکٹنگ تھا. یہ اینکر والا اور کمپیئر والا جو کریڈٹ ہے وہ مشتاق صوفی صاحب کو ہی جاتا ہے. وہ انہوں نے, کیونکہ وہ جب میں گیا اور انہوں نے مجھے کہا تو اللہ مجھے معاف کرے, تو میں نے کہا جی وہ جیسی کمپیئرنگ ہوتی ہے ویسی تو میں بھی کر ہی لوں گا ٹائپ. تو وہ اس طرح کی بات بندہ کو کہتے بولو تو کنڈی کھولو والی گل, تو وہ پھر وہ ہوا. لیکن ہوا یہ کہ جو چیز آن ایئر پہلے گئی وہ کمپیئرنگ گئی, اور وہ ایکسیپٹنس اس کی وہ آئی, اور وہ پھر پیچھے رہ گیا سلسلہ. تو یہ ہوا, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایکٹر بہت اچھا کمپیئر ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمپیئر اچھا ایکٹر بھی ہو. میرا یہ خیال ہے. صحیح. اور امیتابھ بچن نے بھی مجھے لگتا ہے اس کو پروو کیا ہے. اچھا ایکسیپشنز ہیں. اب جیسے ہم معین اختر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کے پائے کے بہت کم لوگ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں کیوں ہمارے پاس اس لیول کے لوگ نہیں آ پا رہے جو جنہیں ہم کہیں کہ یار اس ایرا کا معین اختر ہے یا اس ایرا کا انور مقصود ہے؟ ان سب تو اب آپ کو اتنی آسانی سے ظاہری بات معین اختر تو نہیں ملتے. وہ اس وقت بھی ایک ہی تھے. آج وہ آپ لوز ٹاک ان کے دیکھیں, پیروڈیز تو وہ تو ناقابل یقین ہے اور شاندار ہیں. مطلب وہ بہترین کام ہے, وہ اس کی ایک شیلف ویلیو ہے. جہاں تک کمپیئرنگ کا سوال ہے تو وہ آپ کو نا کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اس کو. جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک اور شخص ہمیں نہیں ملا اور اس کا کوئی متبادل نہیں آیا, وہ دلدار پرویز بھٹی ہیں. اب دلدار صاحب ہیڈ یعنی لائیو آڈینس کو, دلدار صاحب پہ ختم ہے بات کرنا, کمال پلس پہ ہاتھ رکھنا. ہمیں نہیں ملے دلدار صاحب, دوسرے نہیں ملے, اس میں کوئی شک نہیں. معین صاحب کے کو فالو کرنے والے تو آئے اور انہوں نے کیا بھی. فیصل قاضی ہیں, ساحر لودھی بھی کرتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں بھی, اور سارا حنیف راجہ صاحب نے بھی اسی کو فالو کیا. تو وہ ہے. لیکن یہ والی سائڈ جو ہے نا, جو لائیو آڈینس کو کرنے والی, وہ نہیں ہو سکی اس میں. لیکن اب بہت ہے. اب تو آپ دیکھیں بڑا مزیدار, تابش بہت اچھا شو کرتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جیسے 1-on-1 ہے تو نعیم بخاری صاحب کے علاوہ آپ کو نہیں کوئی نظر آتا. اگر آپ مارننگ شو کی بات کریں گے تو طاہر صاحب پہ ختم ہے, ٹاکنگ ٹو دا کیمرا اینڈ ٹاکنگ ٹو دا پیپل, وہ ایک شاندار ہے. لائق احمد صاحب پہ اگر گفتگو اور علم کے جواہر, تو وہ ایک اور ہی جہان میں آپ کو لے جاتے ہیں. اور تو وہ ہمیں اس میں آگے آئے لوگ. جیسے ابھی مجھے لگتا ہے کہ جس کی ایک ضرورت ہے, یا شاید میں نے کسی حد تک نائٹ ٹائم میں کیا تھا, میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیں پورٹریٹس کرنے چاہیے. جیسے ریڈیو کو بھی میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو ریکارڈ کر لیں, ان کی باتیں ریکارڈ کر لیں. میں ابھی بھی وہ طاہر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ دن میرے لیے بہت اداس مجھے کرتا ہے جب پٹھان خان صاحب لاہور میں تھے 98 میں, اور میں انہیں ملنے گیا اور میری بڑی خواہش تھی کہ ان کو ریکارڈ کر لیا جائے. لیکن وہ سب ان کو ایک گلوکار کے طور پہ اور ایک فوک گلوکار کے طور پہ دیکھتے تھے. وہ ایک درویش آدمی تھے. تو وہ
1-2 دن بعد وہ بلکہ وہ میں جب انہیں ملا تو وہ صدری انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی وہ بڑا اچھا وہ رہا تھا شو, رفیع پیری کے کسی تھیٹر وہ جو میوزیکل ہوتا ہے اس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے, میں نے ایک روز پہلے کہا تو وہ ان کا ایک اور شو پلان ہو گیا ٹیوزڈے کو کہ انہیں یہاں سے ملتان جانا تھا اور پھر ملتان کراچی لاہور آنا تھا, اور ان کی تو اگلے روز انہوں نے نکالی صدری سے ٹکٹ کے نور بابا لاہور ملتان کراچی کے, تو دیکھو آپ کہہ رہے تھے ہو گیا. اور وہ بہت مرصع اور بہت صاف ترین اردو بولتے تھے. ارے واہ, یہ حیران کن بات ہے. آئی وش کہ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ جنہوں نے تو ان کو گاتے ہوئے, جی بہت شاندار اردو, شاندار خوبصورت کیا اردو بولتے تھے پٹھان خان صاحب. اب یہ میں یہی وہ تھا کہ میرا دل, اور وہ سنڈے تھا غالباً اور ٹیوزڈے کی ان کی ٹکٹ تھی, اور میں منڈے کو نوکری سے گھر آیا, امی نے کہا فون آیا تھا, میں نے فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ پٹھان خان صاحب کا انتقال ہو گیا, اور وہ لاہور ملتان کراچی جو ہے اور آپ ٹکٹ ویسی کی ویسی وہ نہیں ہو سکا. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اب ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب تو یہ آپ کہ مائکرو فون آ گئے, سستے ہیں, اب اچھے ہیں, لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, تو اچھا اس بہانے ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے, پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں نے شروع کیا, اسی طرح گھمن صاحب کر رہے ہیں, طاہر صاحب اتنے انقلاب لے کے آ رہے ہیں, ریڈیو میں انقلاب ہی ہے, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اچھا بھی لگ رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے میں تو میرا تو خواب تھا کبھی کہ یہ کیا میں کبھی دیکھ سکوں گا, تو اب تو دیکھ لیا, تو میرا خیال اب دنیا سے سکون سے جا سکتے ہیں. یہ بھی اچھا, میں نے آپ کی گفتگو میں نا ریڈیو کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو بڑا ایک انس فیل ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ریڈیو کے لیے خاص پیار آپ کے الفاظ میں دکھتا ہے. آپ یہ بتائیں ریڈیو کی کون سی صنف, خاص طور پہ جیسے ریڈیو ڈرامہ ہے یا ریڈیو میں ہم مختلف نوعیت کے پروگرامز کرتے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ کیچی کیا لگا جب کبھی آپ سنتے تھے؟ دیکھیے مجھے کبھی لگتا ہے کہ محاورہ تو ذرا تھوڑا عجیب سا ہے, لیکن محاورہ نہیں, ایک لطیفہ صحیح ہے. وہ کسی نے پوچھا, اس بچے کا رشتہ ہونا تھا, تو انہوں نے کہا جی یہ منڈا سگرٹ تو نہیں پیندا, کہتے ہوتے ہیں بچپن سے چھڑ دیتے تھے. تو ریڈیو تو سارے بڑے بڑے کام بہت پہلے کر چکا ہوا. مطلب آپ لوگ پی بی سی اور بی بی سی جو ہیں وہ میرے خیال میں آپ ٹکر دینے والے ہی تھے. لیکن اب وہ بقول عمر شریف صاحب کے اللہ بخشے کہ جیسے ہم نے ہاکی کے اعزازات سارے دنیا کو واپس کر دیے کہ آسٹریلیا یہ تمہارا, انگلینڈ تمہارا, ساؤتھ کوریا یہ تمہارا, تو آپ ریڈیو جو ہے وہ اپنی چیزوں سے خود دستبردار ہو گیا. مطلب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. لیکن اب یہ ایپس کا بننا, میں تو دیکھ کے رونے والا ہو گیا کہ مجھے لگا کہ وہی مجھے سب سننے کو مل جائے گا. مجھے اعظم چشتی صاحب کی نعت اور منصور تابش صاحب کی اور فریدہ خانم کی غزلیں اور پٹھان خان اور یہ سب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. دیٹس امیزنگ. بہت تو یہ وہ, اور پھر ریڈیو ڈرامہ میں نے یہ واقعہ لوگوں سے سن رکھا ہے, اور ریاض محمود صاحب بھی بتاتے ہیں, آواز خزانہ ہمارے لیے تو وہ بابا جی اشفاق صاحب کا جو ریڈیو سے تعلق, اور وہ ان کا ان سے پھر وہ تو میرے لیے بہت متبرک ہے. ریڈیو ایک بزرگ کی طرح ہے کہ جیسے کوئی برگزیدہ ہستی ہوتی ہے, کیونکہ وہ خود کہتے تھے کہ لاہور میں 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک پنجاب یونیورسٹی, ایک ریڈیو پاکستان. تو یہ بابا جی اشفاق صاحب کا یہ کال ہے. تو ریڈیو ڈرامہ وہ یہ کہتے ہیں, جیسے یہ آپ کا یہ رکھا ہوا ہے, تو وہ ریاض صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کروشیا کا ایک وہ رکھا وہ ہوتا تھا سجا کے, اور پھر ریڈیو سننے کے لیے سارے جمع ہوتے تھے. اور پھر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا شوق سی کہ میں پتہ کرا کہ وہ جڑا بندہ ہے وہ کتوں نکل رہا تھا, کدھر اندر وہ کس طرح چلا گیا. یہ وہی فینٹیسی ہے جو آپ کو کسی بھی بچے کو وہ ایک ہوتی ہے کہ یار واٹ از اٹ آل اباؤٹ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہی بچہ جو زمین پہ بیٹھا اس ریڈیو کو سنتا تھا, وہ ریڈیو پاکستان کا پہلا پروڈیوسر ہوا جس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا, وہ ہمارے ریاض محمود صاحب. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ سفر کیسے ہوا ہوگا. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بڑا میوچل ہوتا ہے. جیسے اگر اس ریڈیو کو بھی ایک کیریکٹر کے طور پہ لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں سے ریاض صاحب کو دیکھ رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا کہ یار تم آ جا, تو میرا ہے, تو میرے کو آ جا, جتنی خواہش. اور یہ 2 طرفہ پہ کہیں جا کے یہ بات بنتی ہے, یک طرفہ پہ وہ نہیں ہوتی. تو جو ڈرامہ ہے ریڈیو کا, جنگ, میں نے ہسٹوریکل پلیس سنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کمال
تلقین شاہ فیچر کمال. پھر ہمارے آپ کے یہاں اسلام آباد میں طارق صاحب ایک کیریکٹر کرتے تھے اپنے گیسٹ ہاؤس میں. طارق صاحب جی 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 وہ اس کیریکٹر کا وہ مطلب 85 سال کے ایک پنڈی ریڈیو سے جی جی وہ ایک بزرگ کا رول کرتے تھے, بڑے سال انہوں نے کیا. جی جی بالکل. تو وہ اس طرح کی چیزیں. پھر راجہ صاحب ادھر بول رہے وہ بھی ہوتا تھا پنڈی سے, تو وہ اور پھر نظام الدین صاحب ادھر سارا. تو اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں اور خاندان کا حصہ ہی بن گئے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا, آپ کا جب کہیں پہ بھی تذکرہ ہو ساتھ ہی لفظ تصوف کا بھی, صوفی ایک ٹچ بھی آپ کی شخصیت میں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان شخصیات کے قریب رہنے کی وجہ سے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اشفاق صاحب کے خاصے قریب رہے, کیا اس طرح کے بڑے لوگوں کے قریب رہنے کی نہیں, میرے خیال یہ اس پہ وہ کہنا چاہیے یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں. تم انشا جی کا نام نہ لو, کیا انشا جی ہر جائی ہے. نہیں, بس وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس کا فائدہ اور نقصان شاید یہی ہے کہ آپ اگر بھلے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو لوگ آپ کو بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے ویسے, اور آپ کا ویسا ہونا بھی ضروری نہیں. اور آپ کا اس بات کا جواب میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ماجی سے ایک بار پوچھا, محترمہ بانو قدسیہ صاحبہ سے, اور کوئی ٹیلی ویژن سے بھی کوئی صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا تصوف کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تصوف کے بارے میں اس سے گفتگو کریں جو جانتا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ, اور دوسرا شاید بابا جی ٹھیک کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ کان میں کرنے والی بات ہے, یہ آلو گوشت نہیں ہے میرا خیال, یہ شاید چپکے سے کہنے والی بات ہے, یہ کوئی کرنے والا, اور وہ میرا خیال وہی کہے گا جو اس کو کرنے کا ہنر جانتا ہوگا, یا وہی کرے گا جو اس کا متحمل بھی ہو سکے گا. باقی آپ وہ جو ازم تو کسی کے ساتھ بھی لگا دیں, تو اب تو ازم ہی ازم ہے. تو اور جن کچھ ازم ایسے جن سے ہم زندگی میں جان چھڑانا چاہتے تھے وہ اب ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. دنیا میں بھی امپیریلزم نظر آ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لوگ آپ کو خیر زمین کے خدا زمین ہی پہ ہوتے ہیں, وہ بھی نظر آتے ہوئے. تو اب یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہی ہے. بندے کو بہت خام خیالی ہوتی ہے اپنے ہونے پر, اپنی طاقت پر, اپنے وسائل پر, اپنی صحت پر, اپنی فکر اور سوچ پہ. لیکن یہ تو صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ چاہے گا, ادروائز تو سر نہیں ہے. یا تو ہو آپ بڑے کوئی ترم خواہ ہوں اور آپ کہیں کہ ہاں وہ آب حیات میں نے پیا ہوا ہے, یا یہ رہے گا, تو بادشاہت صرف اللہ کی ہے. وہ سہیل صاحب کہتے ہیں رب بھی رب ہے, بس وہ ہے کہانی. مجھے تو یہی ہے وہ جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا نا, آپ سے کہا جاتا ہے یار ہر کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو, یہ عاجزی اسی وجہ سے جو سوچ ہے بس یہ اپنا میرا دل یہ ہے. یہ بات ویسے شہزاد اکمل گھمن صاحب مجھے اچھا جانتے ہیں, وہ یہ ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کاش اندر بھی پیدا ہوئے, باہر تو بڑی نظر آتی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر میں بھی نا بندے میں کوئی اچھا بننے کا بھی شوق ہوتا ہے, کہ لوگ اس کو اچھا سمجھے کہ یار دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے. ایک بار مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو دیر از, وہ مجھے یاد ہے بابا جی اشفاق صاحب ایک سناتے تھے واقعہ. وہ کہتے تھے کہ میں فضل شاہ صاحب کی جب وہ جاتا تھا ادھر ڈیرے پہ, تو وہ میں اردو سائنس بورڈ سے میں نے ٹائی وائی لگا کے وہ جانا, تو مجھے وہ بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ یہ میں بوٹ صاف کروں نا, وہ لوگوں کے جوتے صاف کر کے پھر ان کی سمت سیدھی کر کے رکھوں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں ایسے کر رہا, تو انہوں نے مجھے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں تسی اتھے بہ جاؤ. تو مجھے دل میں لگا کہ یار یہ تو میں بڑی اچھی چیز کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس میں آپ میں اور کبر پیدا ہوگا کہ میں 20ویں 21ویں گریڈ کا دیکھو میں بوٹ صاف کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ آپ کا نہیں کام, آپ رہنے دیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب ظاہری بات نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. اور کتنا پیالہ اب یہ مگ ہے PBC کا, اس میں میں کوئی چیز ڈالوں گا تو وہ اس سے کی کیپیسٹی سے باہر تو چھلک جائے گا, اور چھلک پہ پتہ لگے گا کہ بھائی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ مگ, وہ 1.5 لیٹر کی بوتل, اور پھر 5 لیٹر کی بوتل, اور پھر گھر کی بوتل, اور پھر واٹر ٹینک, اور پھر منگلا ڈیم, اور پھر دریا اور سمندر, یہ سارے ایک تو نہیں ہے بس. تو اب مگ تو بیچارہ مگ ہی ہوتا ہے, کولی تو بیچاری کولی ہے. وہ تسی کہو کہ یار تو بڑا اچھا منگلا ڈیم ہے, تو بیچارہ شرمندہ ہی ہوئے گا کہ نہ یار تھاڈی مہربانی, خدا دا واسطہ. خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ وقت کی کمی بھی مانے ہے, کوئی پیغام خاص طور پہ جو لوگ اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے
اور جنرلی بھی کوئی جو آپ کو پیغام کی ایک عجیب و غریب قصہ سناؤ. یہ میرے ساتھ بڑی بری ہی کہوں گا میں. بابا جی کی برسی کا پہلا پروگرام تھا شاید ہفتہ تلقین, ان کی اگلے سال کی برسی میں. اب ماں جی گفتگو کر رہی تھیں, یہ میں خیر ان کا سنا رہا ہوں میں, تو میں نے اسی طرح آخر میں کہا کہ آپ کوئی پیغام دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ پیغام تو کوئی بالکل بے عمل انسان ہی دیتا ہے, وہ تو میں نے کیا پیغام دینا ہے. لیکن وہ مجھے اس سے خیال یہ آیا جو مجھے شرمندگی ہوئی کہ وہ شاید مجھے کہنا چاہ رہی تھی کہ اتنی جو میں نے گفتگو کی وہ پیغام ہی ہے کیا ہے. اور تو وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں. لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو پیغام والی فیل ہے بس یہ بھی ڈینجرس ہے. جب آپ کو لگے کہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں, آپ ہیں کون بھائی. اور مجھے لگتا ہے یہ جو پیغام سارے ہیں نا یہ خوشبو کی طرح ہونے چاہیے, یعنی ان کا پتہ نہ لگے. خوشبو لگائی ہو آپ نے اور بندہ کہے واہ یار ہے پرفیوم بڑا اچھا ہے, یہ ایسا ہونا چاہیے. میرا دل چاہتا ہے لطیف. صحیح. تو وہ جب کثافت مجھے ایک آتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے میں بہت جیسے لگے ہاتھوں میں. آپ کو ویسے ہی کہوں کہ جب مارننگ ٹرانسمیشن میں نے کی تو طاہر صاحب, میں بھول گیا اس میں نے انٹرویو میں طاہر صاحب سے جو 2 چیزیں پوچھیں تو بچوں کو نصیحت نہ کرنے کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی. انہوں نے کہا کرنا ہے کہ فرسٹ پرسن نہیں ورتنا. تو میں نے کہا جی فرسٹ پرسن کیسے؟ انہوں نے کہا جس طرح تو ہے کہیں کہ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تو انہوں نے کہا ایوی تو کیا جا سکتا کہ کل ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں نکل گئی. انہوں نے کہا اے کر مشق. واہ. اب وہ آپ کو تھوڑا سا چلا کے, لیکن یہ میں جو ہے یہ تو بڑی ڈینجرس ہے. ہمارے ابا جی کہتے تھے اس کے تو نصیب میں چھری ہے اور مینا کو ہاتھ پہ پیار رکھ کے آپ پیار کرتے ہیں. بڑے مزے سے پیغام دے گئے ہیں آپ. نہیں بہت ہے بھی کیا وہ. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ آپ یقین کریں جیسے اب یہ ٹوپی رکھی ہے نا, اور میں اس روز مجھے خیال آ رہا تھا کہ کرا کلی ٹوپی جو ہے یہ جو پگڑی پہننے والے سر ہیں سر, وہ سر بھی اور تھے. آپ کبھی کرا کلی ٹوپی پہنے تو اس کو کیری کرنے کے لیے نا آپ کو سر کم ہلانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بیلنس خراب نہ وہ گرے نہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسے آپ کو ایک اس میں لاتی ہے کنٹرول کینڈے میں. تو وہ سر بھی ہونا چاہیے. وہ پھر سید منظور الکونین شاہ صاحب جیسا سر ہو, وہ جو اس کے حامل ہوں, وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہو سر. وہ تو مجھے لگتا ہے سب کو کوشش تو کرتے ہیں. بندہ تو بڑوں کے کپڑے بھی پہن کے خوش ہو جاتا ہے, بچہ جو ہے کہ دیکھو جی میں نے ابو کے بوٹ پہنے میں چل رہا ہوں, تو وہ کیوٹنس تو اس کی اپنی جگہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو کوالیفائی کرنا ہے آئی تھنک وہ اس میں کافی وقت اور لگتا ہے شاید. کہ جیسے اب مائیں نا چھوٹے بچے کا وہ چاول کا وہ بنا کے تو اس کے سر کی شیپ اچھی کر کے وہ بناتی تھیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ فزیکلی بھی سر بناتے ہیں اور کچھ اندر کا سر بھی آپ کا بناتے ہیں شاید. تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور وہ گائے ملتے رہتے ہیں, وہ اچھا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ یقین کریں میں یہ میرے سامنے نا کوئی مارفنگ ہی ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, میں آپ کے ابا کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ بڑی مزیدار بات ہے. اٹس اے گریٹ فیلنگ, اٹس اے گریٹ فیلنگ. یہ مزیدار بات ہے. اور شاید یہ مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ ملنے کے لیے ملنا ضروری نہیں ہوتا. کیا بات. ہاں میرا خیال ہے کہ میں یہی سمجھتا تھا کہ یار ملنا از دا تھنگ. تو پھر پتہ لگا کہ نہیں. آج جب میں ان کی فوٹو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ ملاقاتیں تو پھر بہت ساری. اور اس بات کو میں اس طرح سے آگے بڑھاؤں گا کہ میری آپ سے ویسے پہلی ملاقات آج, لیکن مجھے واقعی یہ لگ رہا ہے کہ آپ سے یہ ملاقات بھی نہ ہوتی تو لگ رہا ہے کہ میں آپ سے مل چکا ہوتا. تو بہت شکریہ. ارے آپ کی محبت, بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ کے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا بہت شکریہ. اور یو پیپل آر ڈوئنگ ونڈرز. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سارے لوگ بہت انقلابی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے بہت خطرناک ہیں. اللہ آپ کو قید اور صعوبتوں سے بچا کے رکھے, نظر بد سے بچا کے رکھے. آپ یہ کام کرتے رہیں اور جس خاموشی سے کر رہے ہیں کرتے رہیں. آپ بھی خاموشی
کی طرح یہ اس خوشبو کو پھیلاتے رہیں, اور ریڈیو پاکستان کو ویسے ہی ہونا چاہیے, اسی یونیورسٹی کی طرح جس کا بابا جی اشفاق صاحب ذکر کرتے تھے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اور سامعین, ہمارے ساتھ موجود تھے محمد نور الحسن, معروف ہوسٹ اور معروف اداکار. اس کے ساتھ ہی شہزاد غوری کو اس اسپیشل پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ کے شکر. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.